بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، آپ کا خادم شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ سلسلہ بیانات کا چل رہا ہے پریشانیوں کا کیا علاج ہے۔ تو آج ابھی میں پریشانیوں کے علاج میں سے ایک بہترین علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، روڑوں کے دعائیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور قبولیت کے ساتھ ہمیں یاد کریں گے، نتیجتاً پریشانی دور ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ پڑھی، جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی پریشانی ہو، پلیز انا للہ و انا الیہ راجعون کا آپ ذکر کریں، پریشانی دور ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو اچھی نعمت مل جائے گی۔ یہ تاثیر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی۔ اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے غافل ہوگا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے گا، گناہوں والی زندگی گزارے گا، فَإِنَّهُ مَعِیشَةً ضَنْکَا، اس کی معیشت رزق ہر قسم کا رزق ہوتا ہے، سوری کی روٹی رزق ہے، ہر قسم کی نعمت رزق ہے، وہ ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامہ اعمیٰ، اور اس کا حشر جو ہے ہم کریں گے اندھوں کی طرح، وہ نابینا اندھے ہوں گے جب ان کا حشر ہوگا، اعوذ باللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو چین نہیں ملتا۔ جب دل پریشان ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر جو ہے بہترین دوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے۔ اور ان اذکار میں سے بہترین ذکر جو میں نے بتایا، ایک انا للہ کا ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا، اور دوسرا درود شریف کا ذکر ہے۔ جب پریشانی ہو، جب نقصان ہو، پلیز درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے سینے میں ٹھنڈک آئے گی اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، یا رحمتیں نازل ہوں گی تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ ذکر کر، ذکر خدا ذکر بڑا ہوتا ہے۔ ذکر کر، فکر نہ کر، فکر برا ہوتا ہے۔ ذکر کر، ذکر خدا ذکر بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ سب اب فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا۔ دنیا کے اندر جس طرح مرضی کس کا فیور کریں آپ تو کیا ملتا آگے سے؟ کون کس کے کام آیا،
कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। रब के साथ यारी लगा कर देखें, चैन ही चैन है, बेहतरीन इलाज है परेशानियों का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस हालत में थे? आग में फेंका जा रहा था, जिंदगी जा रही थी। क्या जिक्र किया उन्होंने उस वक्त? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसलिए मशाइख फरमाते हैं, उलमा हक फरमाते हैं, जब हमें कोई परेशानी हो, इशा की नमाज के बाद तहज्जुद के वक्त या तहज्जुद के वक्त बैठ कर आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें इब्राहीमी 3 बार, और दरमियान में आप 101 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का जिक्र करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और सुनिए, यूनुस अलैहिस्सलाम किस हाल में थे? मछली के पेट का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा, रात का अंधेरा, कोई दरवाजा नहीं, कोई वकील नहीं। बस ऐसे हमारे ऊपर हालात आते हैं। आगे समुद्र, पीछे आग, दाएं सांप और बाएं बिच्छू। ऐसे हम स्टक अप हो जाते हैं हालात में, नो वे आउट। इन हालात के अंदर जो यूनुस अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कारगर होगा। बेहतरीन दवाई है, मेडिसिन है, प्रेस्क्रिप्शन है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मेरा यूनुस ये मेरी तस्बीह बयान ना करता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। तो ये बड़ा आजमूदा है, मुजर्रब है। जब कोई परेशानी आपकी हो, वुज़ू शर्त नहीं है, अचानक परेशानी आ गई, फौरन ये जिक्र शुरू कर दें आप, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह आप उस जंजाल से, उस मुसीबत से, परेशानी से निकल जाएंगे यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह। या इशा की नमाज के बाद रोते हुए ये जिक्र करें और दिल भी दुआ करते रहे, या अल्लाह इस जिक्र की बरकत से आपने यूनुस अलैहिस्सलाम को रहाई अता फरमाई, या अल्लाह मुझे भी इन मुसीबतों से रहाई अता फरमा दे। बहुत मुजर्रब है। सदका खैरात करें। हुजूर ने फरमाया, अपनी मुसीबतों का इलाज, अपनी परेशानियों का इलाज, अपने मसाइल का इलाज, अपनी बीमारियों का इलाज सदके से करो। और फिक्र आखिरत, आखिरत की फिक्र अपने को ओढ़ लें, दुनिया की फिक्र कम करें। और जिंदगी के हर शोबे में आप राह एतदाल इख्तियार करें, एक्सट्रीमिज्म को छोड़ें, म्याना रवि इख्तियार करें, बिल्कुल पुरसकून जिंदगी गुजरेगी। अगर आप एक्सट्रीमिज्म हो जाएंगे, अफरात और तफरीत का शिकार होंगे, यकीनन परेशानी आएगी। हमें अपने रब के सामने हथियार डाल देने चाहिए, अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ भी करते रहें। जब परेशानी हो तो दुआ करें। अल्लाह पाक फरमाते हैं, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो रब ने कहा, मांगो मुझसे, मैं कबूल करता हूं। अल्लाह वादा के पक्के हैं। सुभान अल्लाह। और ये आदत डालें हम, जब पूछे क्या हाल है, शिकायतें मत करें, कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में खुश हूं,
الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ اکبر۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رضا قضا۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہم بڑے کمزور و ضعیف ہیں۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی دکھی کی پریشانی میں دور کروں تو میرے نزدیک میری مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسے سبق سیکھیں۔ جب ہم کسی کی پریشانی دور کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے، اگر ہر ایک ہم میں سے دوسرے کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرے، پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے، تو کوئی پریشان رہے گا؟ کوئی پریشان نہیں رہے گا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ دوسروں کو دکھ نہ دیں، اور کوئی دکھی دیکھے اس کی مدد کریں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت اعتکاف میں تھے۔ رمضان کا مہینہ سنت اعتکاف میں تھے۔ ایک سائل آیا، کہا حضرت بہت مجبوری ہے، بڑی مشکل ہے، میرا ایک کام کر دیجئے، میری سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت فوراً اس کے ساتھ مسجد چھوڑ کر چلے گئے، اعتکاف کی پرواہ نہیں کی، اور اس کا کام کیا، اس مدد کی، اور واپس آ گئے۔ تو ساتھی صحابہ نے موتقف نے کہا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا۔ کہا میں اس روزے، حضور کے روزہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا، میں نے اس روزے والے سے میں نے سنا ہے کہ جو کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرے، دکھی کی تکلیف دور کرے، اس کو 10 سال نفلی اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے توبہ کریں، یا اللہ ہم سے کسی کو دکھ تکلیف ہوا ہے ہمیں معاف فرما، آئندہ ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اور دکھی لوگوں کو مل جائے، رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کا پہلا حق ہے، کوئی دکھی ہو، بیمار ہو، اس کو دوائی لے کر دیں۔ یتیم بچے ہیں، یتیم بچی کی شادی ہے، اس کی مالی امداد کریں۔ اگر سارا معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دے دکھوں کی، تو کوئی دکھی نہیں رہے گا، سب سکھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی نعوذ بک، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔